ریل گاڑی کے مسائل: اگر پانی پاس ہے لیکن یہ ڈر ہے اگر پانی لینے گیا تو ریل چھوٹ جائے گی، پھر آگے پانی ملنے کی امید نہیں اور نماز کا وقت بھی جاتا رہے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر رستہ میں کہیں پانی ملا تو لیکن ریل چھوٹ جانے کے خوف سے اتر نہ سکا تو اس حالت میں تیمم نہ ٹوٹے گا۔ ہدایات: پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جو چیز مٹی کی جنس سے ہو اس سے تیمم کرنا روا ہے۔ اس کی تشریح و توضیح یہ ہے کہ جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ پگھلے وہ مٹی کی قسم سے ہے، اس پر تیمم درست ہے، اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے تو اس پر تیمم درست نہیں۔ ہاں، اگر ان اشیاء پر غبار اور خاک ہو تو تیمم درست ہے۔ مسئلہ مٹی کے گھڑے اور بدن پر تیمم درست ہے، خواہ ان میں پانی بھرا ہوا یا خالی ہو، البتہ اگر ان پر روغن لگا ہوا ہو تو پھر تیمم درست نہیں۔ اگر پتھر پانی سے بھی دھلا ہوا ہو اور گرد کا نشان بھی نہ ہو تب بھی تیمم درست ہے، کیونکہ پتھر مٹی کی جنس سے ہے۔ اسی طرح اینٹ پر بھی تیمم درست ہے، خواہ اس پر گرد ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ کیچڑ سے تیمم کرنا درست ہے مگر مناسب نہیں۔ اگر کیچڑ کے سوا اور کوئی چیز نہ ملے تو یہ ترکیب کرے کہ کیچڑ کو کپڑے میں بھر کر خشک کر لے۔ موزوں پر مسح کرنے کا بیان: جاننا چاہیے کہ موزوں پر مسح کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ائمہ حدیث نے بروایات متعددہ و طرائق مختلف بیان کیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ تمام حفظ حدیث نے تصریح کی ہے کہ حدیث مسح خفیفین باتواتر ثابت سے اس میں شک و شبہ کے متعلق کوئی گنجائش نہیں۔ نیز عشرہ و مبشرہ اور اکثر اجلا صحابہ حدیث خفیفین بیان کرتے ہیں۔ الغرض موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں کسی مسلمان کو انکار و تردید کی گنجائش نہیں۔ اب اس کے احکام و مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے موزوں پر مسح جائز ہے۔ تین قسم کے موزے ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایک، چمڑے کے ایسے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دو، دوسرے وہ اونی یا سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا ٹکا ہوا ہو۔ تین، تیسرے وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ ان تین قسم کے موزوں کے سوا اور موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ ان موزوں پر کس حالت میں اور کب مسح کرنا جائز ہے؟ جبکہ وضو کرنے کے بعد یا صرف پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں اور پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں بھی موزے پہنے ہوئے ہوں۔ اس طرح ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر اگر آدمی اپنے گھر میں ہو یعنی مقیم ہو تو ایک دن اور ایک رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے، یعنی مقیم کے لیے مدت مسح ایک دن اور ایک رات ہے، اور اگر سفر میں ہوں تو 3 دن اور 3 رات تک مسح کرنا جائز ہے۔ مسح کرنے کی ترکیب: موزوں پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں موزے کے اگلے حصہ پر رکھے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں ماں ہنسیوں کے بائیں موزے کے اگلے حصہ پر اور انگلیوں کو کھولے ہوئے پنڈلیوں کی طرف کھینچے اور ٹخنوں کے اوپر تک پہنچا دے۔ موزوں کے اوپر کی طرف مسح کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 پاؤں کے نیچے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے، انگلیاں پوری رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے۔ غسل میں
میں نہیں، یعنی غسل کی حالت میں موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔